الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں کل تک الحمدللہ 11 پارے مکمل ہو گئے تھے اور آج 12واں پارہ جانیں گے۔ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود ہے جس کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ سورہ ہود کی 5 آیات چھوڑتے ہوئے 12ویں پارے سے پوری ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج 12ویں پارے میں سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے اور اس کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی، یعنی قیام مکہ کے آخری دور میں، لیکن تنبیہ کا انداز اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں جو لگاتار تنبیہات آ رہی تھیں اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے جا رہے تھے اور آپ گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں میری امت کے لیے مہلت عمل ختم نہ ہو جائے اور ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ سورہ ہود 10 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں سے 6 رکوع میں انباء الرسل ہیں، یعنی نبیوں کی وہ خبریں جن کی دعوت کے بعد قوم پر عذاب آیا، اور یہ سورہ چونکہ سورہ یونس کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے، اس لیے سورہ یونس کے برعکس یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل مختصر میں، جبکہ اس یونس میں اس کا بالکل الٹا ہے، اور ان دونوں رسولوں کے درمیان باقی پیغمبروں کا ذکر بالکل اسی انداز میں ہوا ہے جس طرح سورہ اعراف میں ہوا ہے، یعنی ایک ایک رکوع میں ایک ایک رسول کا تذکرہ۔ اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ سورہ ہود کے رکوع نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو علیم اور خبیر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو ابتدائی صورتیں تھیں وہ بہت محکم اور جامع ہیں، بعد میں انہی کی تفاصیل آئی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے اور مت عبادت کرو سوائے اللہ کے، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی زبانی کہلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے ہولناک عذاب کا۔ آیت نمبر 6 میں ہے اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا پھرنے والا یعنی جاندار زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو سب کے رزق رسانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو سارے جانور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، آج کا کھایا اور کل کا اٹھا کے رکھنا اس کی عادت ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا تخت کیسا ہے اور وہ پانی پر تھا تو کیسا تھا۔ بہرحال یہ آیت متشابہات میں سے بہت تفصیلات میں جانے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، یعنی متشابہ آیات کے بعد گویا یہ آزمائش کی طرح متشابہات ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ مشرکین عذاب کے لیے چیلنج کرتے تھے کہ وہ جو عذاب آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں عذاب سے، وہ ہم پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ آ جائے گا نا تو تم سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 9 سے لے کے 24 تک پر ہے۔ آیت نمبر 9 ہے اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر ہم اسے چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ آیت نمبر 10 ہے اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی تو ضرور کہے گا کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے۔ انسان کی حقیقت ایسی ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پھر اگر اس کو چھین لے تھوڑے عرصے کے لیے بھی
تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے تکلیف پہنچنے کے بعد تو پھر اترا جاتا ہے. آیت نمبر 13 ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ کہیے اچھا تو تم بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی. یہ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ اپنے سے گڑھ لائے ہیں محمد، تو ان کو کئی طرح سے چیلنج دیا گیا. یہاں پہ 10 صورتیں کہا گیا ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا تھا اس جیسا قرآن تم بھی بنا لاؤ، اور یہاں پہ 10 صورتیں کہا گیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ. تو اتنا چیلنجنگ انداز ہے، قرآن حکیم معجزات کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دے ڈالا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک ہے، تو وہ خود بنا کر دکھا دے. اور اس چیلنج کو آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا ہے. آیت نمبر 14 میں ہے، پھر اگر وہ تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی اس چیلنج کو اگر قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ اللہ کے علم سے ہی یہ نازل ہوا ہے. آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ جو انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہوتا ہے تو ہم دنیا میں اسے دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے صرف آگ ہے. آیت نمبر 17 ہے، جس انسان کے پاس فطرت سلیمہ ہوتی ہے وہ قرآن کو اصل میں آسانی سے پہچان جاتا ہے اور آسانی سے ایمان لے آتا ہے. آیت نمبر 18 سے 22 کا موضوع ہے، جو اپنے رب پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے راستے سے روکے اور نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ دیکھنے کی، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ ہے. اہل جہنم کے تذکرے کے بعد سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 23 میں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی وہ ہوں گے جنت والے. قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے جہنم کے لوگوں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد جنت کا، یا پہلے جنت والوں کا تذکرہ اور اس کے بعد جہنم والوں کا. آیت نمبر 24 میں ہے، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. کیا دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اہل جنت کی مثال ایسی ہے جس کے پاس دنیا میں آنکھیں رہی ہوں، کان رہا ہو، دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو. اور جو جہنم والے ہیں وہ دنیا میں ایسے رہے ہوں گے جیسے بہرے اور اندھے ہوں. اب اگلے 6 رکوع جو آ رہے ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں. انباء الرسل ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ وہ رسولوں کے حالات جن کی دعوت کے بعد ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان پر عذاب آ گیا. تو اگلے 6 رکوع اسی پر ہیں جس میں رسولوں کے قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں. اور جس طرح سورہ اعراف میں جو رسولوں کے تھے اسی طرح ہیں، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. رکوع نمبر 3 آیات 25 سے 35 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 25 میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں تمہارے لیے صاف صاف. آیت نمبر 26 ہے، تم مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا. نوح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا. لیکن آیت نمبر 27 سے 31 میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم بھی ہو، اور تمہارے نزدیک جو لوگ ہیں وہ ادنا ہے، بہت گھٹیا اور معمولی لوگ ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ میں پہلے سے ہی بینہ پر تھا، مطلب ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کی رویہ سب ان کے اوپر نمایاں تھا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا. تو میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. اور تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر دیکھ رہی ہیں، یعنی وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جن کو حقیر دیکھ رہی ہیں، کیا معلوم وہ اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہوں. آیت نمبر 32 میں ہے، انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، بس لے آؤ ہم پر عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. تو آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 36 سے 49 تک بیسڈ ہے. آیت نمبر 36 سے 41 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اب آپ ایک کشتی بنائیے اور ظالم غرق کر دیے جائیں گے.
نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم کے سردار آپ کے نزدیک سے گزرتے تھے تو بہت مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا دن آ گیا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور مشرق وسطیٰ کے پورے علاقے میں ایک بہت بڑے فلڈ کی وضاحت ملتی ہے، اور جیولوجی بھی اسے فارورڈ کرتی ہے، جیولوجی سے تسلیم کرتی ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑی سی باڑھ آئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں ہے کہ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وہ ایک کنارے کی طرف تھا، کہا اے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ آیت نمبر 43 میں ہے تو اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ آیت نمبر 45 میں ہے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، کیونکہ نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے چلتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے اہل میں سے، تمہارے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تو آپ ان سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے رجوع کیا۔ آیت نمبر 47 میں ہے نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 48 میں ہے حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر بھی ہوگی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے جو وجود میں آئے گی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ اور ایک عام خیال یہ ہے کہ جو نسل انسانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے آگے چلی ہے، آپ کے تینوں بیٹے تھے سام، حام اور یافس۔ آیت نمبر 49 میں ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی کا ہی۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کے بارے میں رکو نمبر 5 آیت نمبر 50 سے 60۔ آیت نمبر 50 ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 میں ہے اگر تم رجوع کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، یعنی قوم عاد کے پاس جو بہت ساری اللہ کی نعمتیں تھیں، طویل تھے، اسٹرانگ تھے، ٹیلنٹ تھا، اور ان کے پاس کلچر تھا، اور وہ بہت مضبوط اور پلرز والے مکان بنا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے کہا ہود علیہ السلام نے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، پلٹو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نوازے گا۔ تو آیت نمبر 54 میں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، تو ہود علیہ السلام نے ان کی شرک سے بیزاری کا اعلان کیا کہ وہ بیزار ہیں ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے بالکل بے پرواہ ہوتے ہوئے فرمایا تم میرے خلاف جتنی چالیں چلنا ہو چلو، میں نے تو اللہ پر توکل کیا۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے جھٹلانے والوں پر عذاب آ گیا اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دے دی، تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آندھی بھیج دی جو ان پر 8 دن اور 7 راتیں لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایک کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آیت نمبر 60 میں ہے آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اللہ کا کفر کیا تھا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے سمود کا رکو نمبر 6 میں، جو کہ آیات 61 سے 68 تک ہے۔ آیت نمبر 61 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی، دعاؤں کو سننے والا بھی۔ آیت نمبر 62 میں ہے تو ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے آپ ہم کو روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ پہلے سے ہی ہر نبی ہر رسول
بالکل عوام سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کا کردار اور اخلاق سب کچھ، چاہے ابھی ظہور نبوت نہ ہوئی ہو۔ تو پہلے تو صلی اللہ علیہ السلام کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے اور بڑی امیدیں تھی، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر رہتے ہوں گے، جیسے رسول اللہ کی سیرت آپ نے پڑھی ہے اسی طرح سارے رسول کی سیرتیں بھی عمدہ ہمیشہ رہی ہیں اور شرک سے وہ سبھی ہمیشہ ہی پاک رہے ہیں۔ تو جب دعوت دی تب پریشانی ہو جاتی ہے قوم کو۔ اخلاق والے تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کچھ چینجز کرنے کے لیے ڈیمانڈ کر لی جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنی رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہ بینہ کیا ہے؟ وہی ان کا کردار، اخلاق اور ان کا رویہ، وہ طریقہ جو پہلے سے ان کے اوپر کھلا ہوا تھا، بالکل منکشف تھی ہر ایک چیز، تو یہ بھی ایک حجت ہے، حجت کی طرح ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رسول کو پہلے سے اس طرح سے ان کا کردار و اخلاق نمایاں کر دیتا ہے کہ اب ان کے جھوٹ بولنے کا کوئی امکان کسی کے ذہن میں رہے نہ، تو ایمان لانا آسان ہو سکے۔ تو اسی کو ہر رسول نے کہا ہے، میں پہلے سے تمہارے درمیان بینہ پر تھا۔ آیت نمبر 64 میں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، چھوڑ دو اسے کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور اسے بری طرح سے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تم پر آ پڑے گا ایک قریبی عذاب۔ آیت نمبر 65 میں ہے، تو انہوں نے اس کی کونچی کاٹ ڈالی۔ سمود نے ہی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم آپ کو تب تک نہ مانیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھائیں، اور معجزہ بھی اتنا اسپیسیفک بتا دیا کہ ہم چٹان سے بس ہم کو اونٹنی برآمد ہو جائے، اونٹنی نکل کے آ جائے باہر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر وہ اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور اس کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کو بری طرح سے ٹچ کرنے کے لیے منع کیا گیا، اس کی پانی پینے کی باری علیحدہ کر دی گئی۔ یعنی اب تمہاری ڈیمانڈ پہ معجزہ تو آیا ہے، لیکن اب اس کا اتنا ہی احترام کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تمہیں یہ اونٹنی عطا کی ہے۔ لیکن انہوں نے احترام کرنے کے بجائے اس کو کاٹ ڈالا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 میں ہے کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس لو، ان کو وارنٹ کر دیا گیا کہ بس اب 3 دن تک تمہیں رہنا ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 66 پہ ہے کہ تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دے دی صالح کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے، اور ان ظالموں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا جو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سمود پر جو عذاب آیا وہ ایک بہت زیادہ زوردار آواز تھی، صیحہ، وہ چنگھاڑ، بہت تیز آواز، جس سے وہ سب کے سب بجھ گئے وہیں کے وہیں۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 69 سے 83 پر بیسڈ، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مگر انبیاء رسول کے طور پر نہیں بلکہ قصص النبیین کے طور پر۔ پہلے 3 رسولوں کا ذکر ہے، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا دور کے اعتبار سے ذکر ہے، لیکن اس کے بعد انبیاء رسول کے سلسلہ کنٹینیو ہوگا، 3 رسولوں کا نام اس کے بعد آئے گا، اور یہ تینوں بعد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، اور یہ 3 جو بتایا جا چکا یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے دور کے ہیں۔ تو آیت نمبر 69 سے 70 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور سلام کرنے کے بعد بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت اس کا بھون کر ان کی مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ لوگ کھا ہی نہیں رہے، کوئی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے کھانے پہ، تو دل میں تھوڑا سا ڈرے۔ اصل میں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو انسان کسی سے دشمنی کی غرض سے کہیں جاتا تھا تو اس کے گھر کچھ کھاتا پیتا نہ تھا۔ ایک تصور ابھی تک بھی تھا نا کہ نمک کھایا ہے، تو اس طرح تھا، تو کچھ کھاتے، دشمنی کرنا ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ممکن ہے اس وجہ سے دل میں خوف کھایا ہو کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یا پھر انہوں نے فرشتوں کو پہچان لیا ہو اور پھر عذاب کے ڈر سے ہی خوف کھایا ہو کہ کوئی عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں فرشتے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی عذاب کی غرض سے قوم لوط کی طرف۔ آیت نمبر 71 میں ہے کہ آپ کی بیوی سارہ جو پاس ہی میں کھڑی تھی، پردے کی آڑ میں کہیں کھڑی رہی ہوں گی، ان کو فرشتوں نے بشارت سنائی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا میں اب بچہ جنوں گی؟ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اصل میں حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اور ہاجرہ دوسری بیوی میں،
لیکن ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی اور حضرت سارہ کے ہاں ابھی تک کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ تو مصر کے بادشاہ کے ذریعے پیش کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ وہ مصر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور سارہ جو تھی وہ پہلی بیوی تھیں اور ان کے ہاں اولاد ابھی تک نہیں ہوئی تھی، یعنی پہلے اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ہاں پیدا ہو چکے تھے اور اسحاق علیہ السلام اس کے بعد میں حضرت سارہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 73 ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والوں۔ یہاں پر جو لفظ اہل البیت آیا ہے، اہل بیت، تو وہ اس کا مفہوم یہاں پر خصوصاً واضح طور سے حضرت سارہ کے لیے ہے، کیونکہ حضرت سارہ ہی وہاں پر موجود تھیں اور نبی کے اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد نبی کی بیوی ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی آپ کی بیویاں اس میں شامل رہتی ہیں، مطلب بہت سارے ڈسپیوٹ ہے نا اس بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں یقیناً شامل ہیں، اس کی حجت یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 74 میں ہے، آپ نے جھگڑا شروع کر دیا قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ آیت نمبر 75 میں ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب بے رجوع کرنے والے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قوم لوط کی طرف عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے آرگیومنٹ شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ قرآن میں تو ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن تورات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا 50 آدمی بھی نہیں ہیں جو ایمان لائے ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں کیا 20 آدمی بھی نہیں ہیں جو ایمان لے آئے ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں کیا 10 آدمی بھی نہیں ہیں؟ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ عذاب نہ آئے قوم پر لوط علیہ السلام کی، اور اس کی وجہ یہاں پہ صاف صاف بیان کی گئی کہ وہ نہایت نرم دل تھے۔ آیت نمبر 76 سے 78 تک میں ہے کہ اور جب فرشتے عذاب کی خبر لے کر لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے تاکہ اس قوم کے لیے ایک آخری آزمائش پوری ہو جائے حجت کے طور پر۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو دیکھا اور اتنے خوبصورت مہمان خوبصورت لڑکوں کی جوان لڑکوں کی شکل میں گئے تھے فرشتے، تو لوط علیہ السلام دیکھ کر ڈرے کہ اب ہم ان کی حفاظت کیسے کریں گے، اور انہوں نے فرمایا آج تو بہت سخت دن ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان پر دوڑنا چاہ رہے تھے، بس لپک رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہوموسیکشوالٹی میں ملوث تھے لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ قوم یہ حاضر ہے میری بیٹیوں سے نکاح کرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، آیت نمبر 79 میں ہے، قوم کے لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں،